میں قبر کھودنے والا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی اپنی جوان بیوی کو دفنانے لے آیا۔ دفناتے ہوئے محسوس ہوا اس کی سانس چل رہی ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر قبر میں سوراخ کر دیا۔ پھر رات کو قبر کھود کر اس کو باہر نکالا تو دودھ جیسا بدن دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کا الٹا کر کے جیسے ہی ہم بستری کرنے لگا۔ میرا نام فاروق ہے، میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے ابا قبرستان میں کھدائی کا کام کرتے تھے۔ ادھر سے جو پیسے ملتے ان سے ہمارا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن ان پیسوں سے کبھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ بس 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی، لیکن میں ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گیا تھا جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی مجھ سے پھر ایسے ایسے گناہ ہوئے جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ یہ ایک وقت کی بات ہے جب میں قبرستان میں کھدائی کا کام کر رہا تھا، کیونکہ ایک لڑکی کی موت ہو چکی تھی۔ اس کی لڑکی کی عمر 22 سال لگ رہی تھی۔ جوان موت، اوپر سے اتنی حسین لڑکی۔ فوراً سے اس کے شوہر نے جب مجھے اس مردہ عورت کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اس کا کفن چہرے سے دوبارہ لپیٹ دیا، لیکن میرے اندر دم سی مچ گئی تھی۔ کیا سراپا تھا، میں تو بغیر نشے کے ہی خمار میں ڈوب چکا تھا۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی بات نہ تھی کہ جس سے میں سمجھاتا کہ میت کی حالت خراب ہے اور اسے فوراً دفنا دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں آدھی رات کا وقت تھا، میں نے گھر کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، اچھا ہوتا اگر آپ صبح آتے۔ کہنے لگا نہیں، میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عورت کا چہرہ نہ تو نیلا پن تھا اور نہ ہی اس کا جسم پھولنا شروع ہوا تھا۔ ایسی کوئی بھی بات نہ تھی جس سے کہ وہ یہ سمجھتا کہ میت کی حالت خراب ہے اور اسے فوراً دفنا دینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے شوہر کے چہرے پر بڑی بدادسی تھی اور میں نے کہا ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں دفن۔ اس کے ساتھ صرف چند لوگ ہی آئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو قبر میں اتارا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جلدی مٹی ڈالو۔ جلدی تو مجھے بھی تھی، کیونکہ اس کا حسن دیکھ کر میرا دماغ خراب رہ گیا تھا۔ میرے جذبات ابھرنے لگے تھے جو بے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے یہ لوگ دفنا کر جائیں، پھر میرے من میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کا شوہر بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ میں نے جلدی اس کی قبر پر مٹی ڈال دی تھی۔ ایک نظر میں نے اس کے شوہر پر ڈالی تو وہ پسینے سے شربور تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو مجھے ایک بھی آنسو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اتنی خوبصورت بیوی، اور وہ بھی جوان، جہاں سے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر نہ جانے وہ کن چکروں میں تھا۔ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، قبرستان بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں بھی بظاہر ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا قبرستان سے باہر آ چکا تھا۔ وہاں پر ایک بڑی کالی سی کار کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر وہ لوگ جا چکے تھے، اور میں کتنی دیر اس گاڑی کو دور دور جاتا دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو میرے چہرے پر شیطان مسکراہٹ بھی بھرنے لگی تھی۔ میرے لیے یہ باتیں بالکل بھی مبنی نہیں رکھتی تھی کہ میں اس وقت کہاں پر کھڑا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے بے ساختہ کفن سے نظر آتا ہوا اس لڑکی کا حسین و جمیل چہرہ گھومنے لگا، اور اس قدر حسین تھی میں اپنے لب کاٹ کر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لینے لگا۔ میری گربان تو پہلے کھلا ہوا تھا اور پورا وجود پسینے سے شربور ہونے لگا۔ میں اپنے ہاتھوں سے پسینے پر مسلنے لگا اور اس آنکھوں کو سوچنے لگا، اور اس کا حسین چہرہ دیکھ کر مجھے خمیاری سی چلنے لگی تھی۔ کہتے بھونکنے کی آواز، میں پوری طرح چونکا تھا۔ پھر وہ اندر سے میں ڈوب ہوئے قبرستان میں دیکھا جس کی شروعات میں ایک سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ پاس دیکھا تو وہاں سوئے ہوئے میرے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ اس قبر کے پاس آیا تھا اور پھر جلدی جلدی مٹی ہٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی کفن میں لپٹی میرے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے چہرے پر اپنے چھوٹے سے موبائل کی ٹارچ سے روشنی ڈال کر دیکھا تھا۔ اتنی حسین لڑکی، قسم سے آج تو رات رنگین ہونے والی تھی۔ میں نے اسے قبر سے نکال کر باہر رکھا اور قبر پر دوبارہ مٹی یوں ڈال دی جیسے ہی میں اس کے ابھی مردہ دفن ہے۔ اس لڑکی کو کفن سمیت اٹھا کر قبرستان کے کونے میں درخت کے نیچے لے آیا، جہاں پر وہ دیوار کی اونٹ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے روشنی جلا کر ایک جانب رکھ دی اور کفن اس لڑکی کے چہرے سے ہٹایا، اسے بغور دیکھنے لگا۔ پھر حسین چہرہ تھا، اس وقت اس کا ارادہ رنگ و دمنگ تھا، اور اس کے بعد میرا خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کفن ہٹا کر اس
لڑکی کے حسن کو دیکھا تو میں نے سوچا اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لوں۔ میں اب جو کچھ دیر بعد اس لڑکی کے ساتھ کرنے والا تھا، وہ لڑکی تو جیتے جی بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ مرنے کے بعد بھی میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا۔ اور میں نے اس سے اپنے سینے سے لگا لیا کہ تبھی اچانک سے مجھے اپنی کمر پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ مردہ لڑکی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ میری تو چیخ نکلی تھی جب میں نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لڑکی میرے چہرے پر موجود ایک داڑھی کو دیکھ کر قبرستان میں آنے والے لوگوں کو لگتا تھا جیسے ہی میں شریف انسان ہوں۔ سر پر ٹوپی بھی میں رکھتا تھا۔ مجھ سے زیادہ شریف اور نیک یہاں پر دوسرا کوئی رنگن نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا۔ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، اس لیے اکثر اپنی اوقات خواتین کو دفنانے کے لیے وہ میرا ہی انتخاب کرتے تھے۔ اس بات سے جانتے تھے کہ آخر میں کس نیت کا مالک ہوں۔ میں جیسے ہی کسی عورت کو قبر میں دفنایا کرتا تو وہاں سے تھوڑا کفن ہٹا کے اسے دیکھ بھی لیا کرتا تھا۔ اگر لڑکی خوبصورت ہوتی تو کم عمر ہوتی تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے تھے۔ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جس طرح میں نے ان مردہ لڑکیوں سے اپنی راتیں رنگین بناتا تھا، وہ جہان جاتے تو اپنی بہن بیٹیوں کو اس قدر قبرستان میں دفنانا چھوڑ دیتے۔ میرا باپ بڑی نیک اور شریف انسان تھا، لیکن ہم لوگ بڑے ہی غریب تھے۔ کم عمری میں ہی میری سنگت اپنی عمر سے بڑی لڑکیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ ابا نے مجھے پہلے فیکٹری میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں موجود سب لڑکے جب کام سے فارغ ہوتے تو مل کر جو باتیں کرتے، پہلے پل تو اسے سن کر میں شرم سے پانی ہو جاتا، کیونکہ ان کا پسندیدہ موضوع میاں بیوی کے دور دیوار کے پیچھے موجود رشتے کو کھول کر بیان کرنا ہوتا تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر اور کمروں کی بیرونی کھڑکیاں گھر کے ہر بار کھلتی تھیں۔ اکثر گھروں کی لکڑیوں کی کھڑکیوں میں سوراخ کیے جاتے تھے۔ جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی تو اس رات باقاعدہ گلی کے آوارہ لڑکے آدھی رات کو اس گھر کھڑکی کے آگے پیچھے منڈلاتے ہوئے نظر آتے، اور جیسے ہی گلی میں سناٹا ہوتا کھڑکی کے اس پار ہونے والے معاملات کو دیکھتے اور لطف اٹھاتے۔ پھر سب لڑکیوں کے سامنے مزے لے کر سناتے۔ کم عمر تھا، اس لیے پہلے تو ایسی باتوں کا سن کر گھبرا جاتا تھا، لیکن پھر میرے اندر بھی ایسے جذبات ابھرنے لگے۔ ایک بار ہمارے محلے میں کسی کی شادی ہوئی تھی۔ میں بھی رات کو اپنے گھر سے نکل کر اس کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر محلے کے آوارہ لڑکے بھی وہاں آ گئے۔ پھر بار جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا، لیکن پھر تو جیسے ہی عادت ہونے لگی تھی۔ اس لیے میں وقت سے پہلے جوان ہو چکا تھا۔ میرا بھی دل مچلنے لگا تھا کہ میں شادی کروں، لیکن میری عمر بہت کم تھی۔ میرا فیکٹری پر دل نہیں لگتا تھا۔ ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے میں ابا کے ساتھ قبروں کی کھدائی کا کام کرنے لگا۔ بچپن سے ابا کے ساتھ کئی بار قبرستان جا چکا تھا، اس لیے مجھے بھی قبرستان سے خوف آتا تھا۔ میری عمر 20 سال ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے شادی کی بات کی تو ماں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ 2 ہی تو کمرے ہیں گھر میں، ایک کمرے میں سب رہتے ہیں اور دوسرا کمرہ تیرے بڑے بھائی اور بھابھی کا ہے۔ اب تو کیا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے اور چھت پر کمرہ نہیں بن جاتا تو تم شادی بھول جاؤ۔ اماں کی بات سن کر تو جیسے ہی میرے جذبات پر پانی پھر چکا تھا۔ بڑا بھائی تو اپنی زندگی میں خوش اور اسے بند کمرے میں دیکھ کر میرا دھیان وہیں لگا رہتا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ بڑے بھائی کی باری تو اماں کو گھر چھوڑنا تھا، لیکن اس ایک ہی تھا جس کی باری اماں کے پاس 100 بہانے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ بڑے بھائی کے بعد میں تھا اور میرے بعد 3 بہنیں۔ ایک تو غربت، اوپر سے میرے چھوٹے بہن بھائی۔ پھر نہ ہی ہمیں پڑھایا لکھایا تھا اور نہ ہی دینداری کا کچھ علم تھا۔ نماز پڑھنے اور کلام پاک پڑھنے کے مجھے دین کی کچھ سمجھ نہ تھی۔ ابا جب بہت بیمار رہنے لگے تو ابا کی جگہ میں نے ابا کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ قبرستان میں گرگن لگ گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دفن ہونے والے لڑکا ہے یا لڑکی۔
مرد ہے یا عورت یہ سب باتیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھیں، لیکن ایک روز میں اپنے یاروں کے ساتھ بڑی سنگت میں بیٹھ کر آیا تھا۔ بڑی ہی بے چینی مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ موبائل پر جس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیو دیکھی تھی، چین کہاں آنا تھا۔ گھر آیا تو ابا غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگا اتنی رات کو کہاں تھے اور آیا ہے؟ میں گھبرا سا گیا تھا کہ انہیں کیا بتاؤں۔ ابا کہنے لگے میرے کمر کا درد مجھے لے ڈوبا، اور تو جانتا ہے ہمارے کام میں رات دن نہیں دیکھا جاتا۔ اصل میں اس وقت قبرستان پر ایک 15 سالہ لڑکی کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے قبرستان بھیجا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس لڑکی کے میٹرک میں نمبر کم آئے تھے، حالانکہ قصور بورڈ والوں کا تھا۔ بچوں کو بہت ذلیل کیا گیا تھا، اس لیے اس لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی۔ پہلے تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا، لیکن جب میں اس کے وجود کو قبر میں اتارنے لگا تو نہ جانے کیوں میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میں نے اسے قبر میں دفنا دیا تھا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ میں اس رات گھر نہیں گیا، وہیں قبرستان کے کونے میں بنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے گھیر لیا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ حسین دوشیزہ آنے لگی۔ میں اپنا ذہن جھٹکتا کہ وہ مردہ لڑکی ہے، لیکن میرا دل بے گناہ کے لیے اکسانے لگا۔ جی چاہا کہ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لوں، اسے چھو لوں۔ میں نے آج سے پہلے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا کہ مردہ لڑکی کو میں نے قبر میں اتارا تھا۔ میرا دل مجھے گناہ پر آمادہ کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے گناہوں کی لت ہی لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی پہلی لڑکی تھی جس کو میں نے قبر سے نکال کر اپنی ہوس مٹائی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد خمار اترا تو میں ہوش میں آ چکا تھا، اور پورے وجود میں کھچکھچی سی طاری ہو گئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ گناہ تھا۔ میرے دل میں خوف اٹھنے لگا، میں رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا، مجھے معاف کر دے، یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے مجھے ان سب کی عادت سی ہوتی چلی گئی، میں یہی سمجھنے لگا کہ جب ماں باپ میری شادی نہیں کر پائے تو اب کہیں نہ کہیں سے تو مجھے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہی ہے، نہ ہی ویسے بھی کسی کو پتہ کیسے چلے گا۔ پھر نماز کے بعد میں توبہ بھی تو کر لیتا ہوں، اس کے بعد تو میں وہاں پر آنے والی ہر لڑکی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنے لگا تھا۔ ہر 2 دن بعد میں کسی نہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال ہی رہا ہوتا تھا، لیکن میرے اس پل سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ میں اپنے ضمیر کو تپکتی دیکھ کر کب کا سلا چکا تھا۔ میری شکل میں قدر شریفوں والی تھی، کرتوت ویسے ہی شیطانوں والے تھے۔ الٹا میرے چہرے پر موجود داڑھی اور میرے معصوم پھولے پھالے چہرے کو دیکھ کر اپنی عورتوں کی تدفین کے لیے مجھے ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھ سے قبر کھودوائی جاتی تھی، اور پھر قبر میں ہی ان کے وارثین کے ساتھ مل کر ان عورتوں کو اتارا کرتا تھا۔ کتنی مرتبہ میں نے خود کو اس گناہ سے چھٹکارا پانے کا سوچا، میرے صبر کا پیمانہ لذیذ ہو جاتا تھا۔ میرے والد کی وفات بھی ہو گئی اور میری ماں بھی بستر پر پڑ گئی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ میرے ان برے کرتوتوں کی ہی وجہ سے میرا باپ چلتا پھرتا اس دنیا سے چل بسا، اور میری ماں بستر کو جا لگی۔ بڑے بھائی کو تو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کا ہی ہوا رہ گیا تھا۔ نہ ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچہ کے لیے ماں کو پیسے دے دیا کرتا تھا، نہ ہی ماں کا علاج کروایا کرتا تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے قبرستان کی رکھوالی اور قبر کھودنے پر مجھے مل جایا کرتے تھے، انہی سے ہمارا گھر گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ دوبارہ کسی عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا، نہ ہی گناہ کی جانب جاؤں گا۔ اس کے بعد کتنے ہی مہینے گزر چکے تھے۔ اگر کسی عورت کی، ناظرین ویڈیو کو آپ نے غلط نہیں سمجھنا، اس ویڈیو کے اندر بہت راز چھپا ہوا ہے، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تدفین کے لیے مجھے مقرر کیا بھی جاتا تو میں انکار کر دیتا اور دوسرے گورکن سے کہہ دیتا کہ تم جا کر قبر کھودو اور پھر میت کو قبر میں اتارتا۔ اتنے مہینے گزر چکے تھے، اور پھر مہینوں بعد میں جب دوبارہ ایک 22 سالہ لڑکی کی قبر کھودی اور اس کا ہلکا سا سر اب دیکھا تو میں بالکل ہی بے خود سا ہو گیا تھا۔ شاید یہ میرے اختیار میں نہ تھا، مجھے اس گناہ کا جسکا لگ چکا تھا۔ خود سے کیے ہوئے تمام وعدے تو جیسے ہی ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔
تھے، اس لیے سوچا کہ صرف آج رات اس لڑکی کو ایک مرتبہ پھر اپنی ہوس کا نشانہ بناؤں گا۔ ساری رات میں اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا اور صبح پھر قبر میں دفنا کر دوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری رات میرے لیے آزمائشوں کی رات بن جائے گی۔ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر میں پاگل سا ہونے لگا تھا۔ 2 مہینے سے میں کسی لڑکی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر میرا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ اس کا کفن اتارا تو بے خود سا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے اپنے گلے لگایا اور میں اپنی بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، میری کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس مجھے محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو میں اپنی خماری میں بھول گیا تھا کہ وہ ایک مردہ عورت ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ اپنی کمر پر سفر کرتے ہوئے محسوس ہوئے، میرا چہرہ اس لڑکی کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اپنی کمر پر اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں محسوس کر کے مجھے لگا جیسے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اس میں جان واپس آ جاتی ہے اور پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے اس سے اس وقت قبر سے نکال لیا ہے جب میں اب بھی جان واپس آئی۔ پہلی بار مجھے اپنے اس گناہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ خوف کیا محسوس ہوا تھا کہ میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً اسے سے پیچھا ہٹانے اور فٹ فاٹ سے اسے کفن پہنا دیا اور میرے ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے۔ میری حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ پہلی بار مجھے پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی بدحواسی پر قابو پا کر اس عورت کو دوبارہ سے قبر میں دفنا آؤں۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو گود میں لیا اور اس قبر میں لے جا کر ایک طرف لٹایا اور تیزی سے مٹی کھودنے لگا کہ اسے دفنا دوں، میں نے اسے مٹی میں دوبارہ سے ڈالا تو قبرستان میں مجھے کسی کی آمد کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ میری خوف سے جان نکل گئی تھی کیونکہ کچھ نوجوان قبرستان میں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یوں بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس پر جلدی سے مٹی ڈالنی شروع کی، مجھے اس کے سانس چلنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہ اونگ رہی ہے۔ ایک میرے پیچھے نوجوانوں کے قدموں کی چاپ تھی اور دوسری طرف وہ عورت مجھے مردہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے قریب میں ایک گول سا پائپ جو کہ گڑھ لین میں ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ صاف ستھرا تھا اور اس کا ایک ٹکڑا وہاں موجود تھا۔ میں نے وہ اس کی قبر میں ڈال دیا اور قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی اور وہ گول پائپ میں نے اس عورت کے بالکل چہرے کے قریب کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کفن سے باہر تھا۔ میں نے مٹی ڈال کر دوبارہ سے قبر یوں کر دی جیسے کہ پہلے دفنائی گئی تھی۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھی یا واقعی مر چکی تھی اور میرے اس گناہ کے لیے مجھ پر کوئی آزمائش تھی۔ نوجوان میرے ہی پاس آ رہے تھے، میرے قریب پہنچ گئے، کہنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص یہاں ایک عورت کو دفنا کر گیا ہے تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ وہاں سے جاتے ہی سو گیا تھا، لیکن اب اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو اس کے گھر کا دروازہ کو پیٹا، لیکن جب اس نے دروازہ نہیں کھولا اور چیخنے کی آوازیں آتی رہیں تو محلے والوں نے اس کے گھر کا دروازہ دھکے سے کھولا۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو وہ نیم پاگل سا ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر کھودو، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ سن کر میں تو اپنا سانس لینا بھول گیا تھا اور نوجوان کو کہنے لگا کہ ہمیں اس شخص نے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کی قبر کھودو۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم لوگ قبر نہیں کھود سکتے۔ اگر اس کی بیوی پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہو اور ہم قبر کھودیں تو وہ عذاب ہمارے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک بار میرے ابا نے بتایا تھا کہ ایک شخص کا ID کارڈ قبر میں رہ گیا تھا۔ جب وہ واپس لینے کے لیے آیا اور اس نے قبر کھودنے کا کہ اپنے ہاتھ اندر مارا کر ID کارڈ لینا چاہا تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا اور اس لیے آگ کی تپش اس کے ہاتھ کو جلا کے رکھ دی گئی تھی اور اس کے بعد اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ اپنا ہاتھ باہر نکال لیا، اپنے ہاتھ کا بہت علاج کروایا، دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن اس کے ہاتھ کی اذیت کبھی ختم نہیں ہوئی
اور اس تکلیف میں وہ مر گیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ نوجوان بھی کچھ گھبرا گئے تھے۔ یہ سچا واقعہ تھا جو میرے والد نے مجھے سنایا تھا، لیکن مجھے خوف یہ بھی تھا کہ کہیں میرا گناہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ نوجوان بھی میری بات سن کر خوف زدہ ہو گئے، اور میں نے کہا کہ اگر وہ شخص اتنا ہی سچا ہے اور اسے اتنی ہی فکر ہے تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ نوجوان بھی میری بات سن کر کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بھیجا لیکن خود نہیں آیا۔ پھر کہنے لگے شاید اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں سے واپس جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن میں اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ مجھے اس سوراخ سے پھر اونگنے کی آواز آنے لگی۔ وہ ایک صاف ستھرا پلاسٹک کا پائپ تھا، اس لیے اونگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس بار دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے دوبارہ سے مٹی کھودنی شروع کر دی تھی۔ جب میں نے اس قبر کو کھودا تو وہ عورت لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بڑا خوف آیا، لیکن پھر میں نے اس کے ہاتھوں میں حرکت محسوس کی تھی۔ میں نے کانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے اس کی نبض چیک کی تو اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ وہ شاید مری نہیں تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں؟ اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور اس کفن میں لے کر جاتا تو یقیناً میں پکڑا جاتا کہ میں رات کو قبر کھود کے عورتوں کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے اس کی قبر بھی کھودی ہوگی۔ اگر کوئی میرے بارے میں ایسا سوچتا تو غلط نہ ہوتا، کیونکہ یہ سچ تھا۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید میں اپنے گناہوں کا کفارہ اس طرح سے ادا کر سکتا ہوں کہ اس لڑکی کی جان بچا کر میں نے غور کیا تو اس کے گلے پر سرخ انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ گھر کی چابی میرے پاس تھی، سب سو رہے تھے۔ میں دبے قدموں سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کی الماری کھولی، اپنی والدہ کا ایک جوڑا نکالا اور قبرستان میں آ گیا۔ میں نے اس عورت کو لباس پہنایا اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جیسے کسی کو دفنایا دیا ہو۔ عورت بے ہوش تھی لیکن سانس لے رہی تھی۔ میں اسے قبرستان کی دوسری جانب کھولنے والے گیٹ پر لے گیا، کیونکہ بیرونی گیٹ پر اکثر چوکیدار سائیکل میں پہرے دار دے رہے ہوتا تھا، لیکن پچھلی جگہ بالکل سنسان تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر سڑک تک لے کر گیا اور میری حالت خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا سانس بری طرح سے پھولنے لگا تھا۔ سامنے سے آنے والے رکشے کو میں نے روکا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے رکشے والے نے بھی مجھ سے دوسرا سوال نہیں پوچھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس رکشے میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے آکسیجن لگائی۔ وہ کہنے لگا کہ شاید ان کی سانس کی نالی دب گئی تھی اور اس کے دبنے کی وجہ سے اس کو ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ آکسیجن لگانے سے اس کا سانس بحال ہو سکتا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اس کو کوئی انجیکشن لگائے جس سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کہنے لگا کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ آخر اس کی سانس کی نالی دبی کیسے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اصل میں میری بیوی کو پاگل پن کے تھوڑے دورے پڑتے ہیں۔ جب بھی اسے ایسا دورہ آتا ہے تو وہ اپنے گلا دبانے لگتی ہے، کیونکہ اس عورت کے گلے میں سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ یقیناً ڈاکٹر کا شک مجھ پر جاتا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کر دیا۔ ڈاکٹر یہ سن کر کہنے لگا شاید اس نے اپنا گلا بہت زور سے دبایا لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس عورت کو ہوش آیا تھا۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے مجھے وجود پر کپڑے دیکھے کہنے لگی کہ میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو مردہ سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ تم شاید وہی شخص ہو جس نے میرے ساتھ غلط ارادے سے کچھ کرنا چاہا تھا۔ اس کی زبان سے یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا کر بیٹھ گیا اور اس نے چادر سے اپنی چہرہ بھی چھپا لیا۔ کہنے لگی میں ایک باپردہ عورت ہوں، مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اور میں خدمت گزار بھی بہت تھی، چلتے پھرتے ہر وقت دور شریف پڑتی رہتی تھی۔ لیکن میرا شوہر شرابی اور عیاشی تھا، میرے باپ کا بھانجا تھا۔ میرے والد کو لگا کہ شاید مجھ سے نکاح کرنے پر وہ بدل جائے گا اور نیک سیرت ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
وہ شخص شراب پی کر آتا اور میرے ساتھ مار پیٹ کرنے لگتا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ہر وقت رو کر اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتی تھی، لیکن وہ مجھے اور اپنی زیادہ تر مارتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ پچھلی رات اس شخص نے مجھے طلاق دی اور میرا گلا گھونٹنے لگا، کہنے لگا کہ مجھ سے تم جیسی نیک عورت نہیں چاہیے، مجھے اپنی جیسی عورت چاہیے جو کہ برائی کرے، گناہ کرے اور مجھے پیسہ کما دے۔ میں اس کے گناہوں میں اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ مجھے مارتا پھرتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ اس نے میرا گلا دبایا تھا، میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ جیسے کہ میں مر چکی ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا میرے شوہر کو امید نہ تھی کہ میں مر جاؤں گی، یا شاید وہ مجھے مارنا ہی چاہتا تھا۔ جب اسے لگا کہ میں مر گئی ہوں تو اس نے مجھے غسل بھی دینے کی زحمت نہیں کی اور کسی کو میری موت کے بارے میں بتایا بھی نہیں، بس اپنے چند شاہ دوستوں کو بلایا تاکہ وہ مجھے دفنا سکے اور رات کے اندھیرے میں ہی دفنا سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ہلکا ہلکا سانس لے رہی تھی، بس میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے سانس بہت گھٹ گھٹ کر آ رہا تھا، میں بالکل نیم مردہ تھی۔ کہنے لگی کہ پھر مجھے لگا جیسے کسی نے میری قبر کھودی اور میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی مجھے خود پر وزن محسوس ہوا تو مجھے لگا جیسے میرے سانس کی نالی تھوڑی سی کھلی اور مجھے سانس لینے میں کچھ آسانی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر مجھے دفنا دیا گیا، لیکن میرے منہ کے پاس کچھ ایسا تھا جہاں سے مجھے ہوا آ رہی تھی اور میں سانس لے پا رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بھی سچی توبہ کی۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ سے یہی کہا کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے۔ 3 مہینے میں میں نے جی جان محنت کر کے گھر کی چھت پر ایک کمرہ بنوا لیا تھا اور اس لڑکی کی عدت پوری ہوئی میں نے اس سے نکاح کیا اور سچی توبہ بھی کر چکا تھا۔ اس دوران اس کے شوہر کے بارے میں بھی میں نے سننے کو آیا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، اسے منہ سے کہتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، لیکن یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ سچ کیا ہے۔ آج وہ میری بیوی اور اس کی تھکال دے نیک نہیں بلکہ سچ میں گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، نیک راہ اختیار کر چکا ہوں، مجھے اپنے کیے کا اس گناہ کا بہت بڑا افسوس ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی ہو؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔